رکنات ہیں کیا، پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طے ہوئے یا نہیں ہوئے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اور جو ہمارا الزام ہے وہ واضح اور بڑا قطعی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت کرائی ہے. لہٰذا جس طرح میں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ اب عوام کی کم اور پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ نظر آتی ہے، تو آپ یہ بھی ذرا سوچیں اس حوالے سے کہ قطع نظر اس کے کہ حکومت میں کون ہے، اور ہمارے سابق پرانے ہمارے اتحادی ہیں، لیکن ہمارے مد نظر صرف وہ قوت ہوگی اس تحریک میں کہ جنہوں نے نتائج کو تبدیل کیا ہے، جنہوں نے دھاندلی کی ہے، جنہوں نے دھاندلی کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، طاقت استعمال کی ہے، اور تمام جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں وہ انہوں نے اس پہ صرف کیے ہیں کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں. تو ہماری تحریک میں یکسوئی ہوگی، اور وہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہمارا احتجاج یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت اگر ہے اور وہ ایسے اب نتائج پر مبنی حکومت ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، تو ضمناً تو یقیناً حکومت نشانے پہ آئے گی. لیکن بنیادی طور پر ہم ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف ہم ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے الیکشن کو، اور عوام کے حق رائے دہی کو جس طرح کھلواڑ بنا رکھا ہے. اس طرح کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی. ہم اپنا احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے. حکومت تو یہی تو مسئلہ ہے کہ کیا یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے. جب تسلیم ہو جائے گا اور عوام اپنی رائے دیں گے تو خود بخود حکومت گر جائے گی. اور حکومت ایسی نہیں ہے مستحکم کہ وہ چل سکے گی. ایک انتہائی کمزور حکومت ہے، لیکن ایسی کمزور حکومتیں بنانے کا منصوبہ کون بناتا ہے، یہ منصوبہ بندی کہاں ہوتی ہے، یہ مفاد کس کا ہوتا ہے، اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور ہمیں اس مرض کی دوا کرنی چاہیے کہ کم از کم عوام جو ایک حق رائے دہی رکھتے ہیں وہ بھی کچھ مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے کچھ فیصلے دیے، بظاہر کچھ آئے. جو جیت گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، جو ہار گئے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. مجھ سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر کی بات پھر اگر چھوڑ دینا. تمام صوبوں کے لیے ہے، پنجاب کے لیے بھی ہے، سندھ کے لیے بھی ہے، کے بی کے لیے بھی ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے. آپ چھوڑیں میرے نشستوں کو، قوم کی بات کرو، عوام کی بات کرو، حق رائے دہی کی بات کرو. یہ کیا مطلب کہ ہم ایک مسئلے کو پھر ذات کی طرف لے جاتے ہیں یا ایک پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ چونکہ فلانی پارٹی ہار گئی ہے تو اس لیے وہ احتجاج کر رہی ہے. میں نے نہ 2018 میں صرف اپنی پارٹی کے حوالے سے احتجاج کیا، نہ آج میں اپنی پارٹی اور اپنی ذات کے حوالے سے احتجاج کر رہا ہوں. ایک قومی مسئلہ ہے اور قومی مسئلے کے انداز میں اس کو ہم اٹھائیں گے. دیکھیے، اس وقت جو صورتحال تھی بڑی معروضی قسم کی تھی. اس کو زیادہ تر اب اصول کتابیں لے جائیں گے تو پھر حکمت عملی کا مسئلہ آئے گا. حکمت عملی ہماری صحیح ثابت نہیں ہوئی. میں ان کو پیٹتا رہا کہ آپ تحریک کے زور سے حکومت کو چلتا کریں، آپ پارلیمنٹ سے اپنے استعفے دے دیں. اتنے استعفے ہوں گے کہ پھر بقیہ جو سیٹیں رہیں گی وہ حکومت نہیں چلا سکے گی، دوبارہ الیکشن دینا پڑے گا. لیکن جب سب دوستوں نے طے کر لیا کہ ہم تو اب باپ پارٹی بھی ہماری طرف آ گئی اور ایم کیو ایم بھی ہماری طرف ہے، وہ عدم اعتماد میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ظاہر ہے جی کہ اتنے بڑے اتحاد کو فوراً توڑنا، جبکہ یہ ٹھیک ہے کہ استعفوں کی صورت میں بہت اچھی کامیابی ہمیں ملتی،
لیکن جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی، ہم نے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت اپنی رائے قربان کی ہے اپنے ان دوستوں کے لیے، لیکن آج ان کو چاہیے تھا کہ اپنی حکومت قربان کر دیتے ہماری اس رائے پر، جب 2018 میں یہی مینڈیٹ مسلم لیگ کے پاس تھا، جب 2018 میں یہی مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اسی مینڈیٹ کے ساتھ انہوں نے کہا داندھی ہوئی ہے، اور آج بھی ان کے پاس وہی مینڈیٹ ہے، تو اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج داندھی کیوں نہیں ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حقائق کو مسخ نہ کیا جائے۔ میری رائے سارے پی ڈی ایم کے ایک ایک لیڈر کو معلوم ہے۔ جی ہماری رائے یہی تھی۔ نہیں وہ اس حوالے سے نہیں تھا، یہ تو خط مت نہ کریں نا جی، ایک تو آپ صحافی لوگ جب معاملات کو خط مت کر لیتے ہیں، ایک بحث کسی بھی ہو رہی ہے، دوسری بحث کسی حوالے سے ہو رہی ہے، جس وقت انہوں نے ہمیں تاریخیں دی، اور وہ تاریخیں موسم کے لحاظ سے بھی، اور بعد میں جو ہمیں تھریٹ ملنے لگ گئے، اور یہ تھریٹ کیوں آج نہیں آ رہے، اور یہ الیکشن سے پہلے کیوں آ رہے تھے، اور ہمیں روزانہ یہاں سے تھریٹ لیٹر بھی جاری ہوتے تھے، یہ سارا سلسلہ کیوں چلا آخر؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جس قسم کی صورتحال الیکشن کے قریب آتے ہوئے پیدا ہوئی، اور روز روز جو ہے حملے اور دھماکے اور قتل خون اور یہ سارے واقعات، تو ہمیں ذکر تو کرنا پڑتا تھا، اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے تھے کہ ہم کمپین نہیں چلا سکتے۔ اور آپ نے ہمیں تاریخ دے دی، کہتے آئین کا تقاضا ہے، تو میں نے کہا آئین کا تقاضا اگر ہوتا تو پھر 1.5-2 مہینے اور تاخیر نہ کرتے آپ۔ دیکھیے یہ لفظ گرانے کا سوال نہیں ہے، بتا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ووٹ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس پر کوئی احتجاج سیاسی دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سو ہم وہ فرض پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، حکومت پھر گرتی ہے یا نہیں گرتی وہ اپنا سوال ہے۔ دیکھیے یہی سوالات جو آپ مجھ پہ کر رہے ہیں، یہی میرے سوالات ہیں اس انتخاب پر اور الیکشنوں کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری اگر جماعتیں مطمئن ہوتی ان نتائج سے، میں تو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اعتراف کرے یا نہ کرے، پیپلز پارٹی اعتراف کرے نہ کرے، مسلم لیگ اعتراف کرے نہ کرے، یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے، مل کر ہم نے کام کیا ہے، بخدا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بھی انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے۔ ہم آج بھی پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ابھی تک پارلیمانی نظام سے لا تعلق ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم پارلیمانی کردار کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اس نظام میں اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کے لیے بھی تو کوئی آواز ہونی چاہیے نا۔ آپ اس آواز کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کیا؟ پھر آپ 2013 سے پھر آپ 2013 سے شروع نہ کریں نا، پھر اس سے پہلے سے بھی یہی حالت ہے۔
رابطے تو بہت ہوئے ہیں، ایک رابطہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اب تک کسی طریقے سے بھی کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا، نہ ہمارے موقف کی کوئی تردید کر سکتا ہے، نہ ہمارے موقف کو غلط کہہ سکتا ہے۔ اب صرف یہ کہنا کہ جی آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہ کریں، اور جو کچھ ہو چکا ہے بس ٹھیک ہے اب چلنا ہے، تو اس قیمت پر ہم اپنا موقف واپس دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے۔ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ جی میں نے بتایا، میں تو کبھی اپنا موقف کسی پہ مخفی نہیں رکھا ہے۔ جی تو میاں صاحب نے کیا جواب دینا تھا جی؟ بس وہ بھی میں نے کہا جس طرح میں رو رہا تھا اس طرح انہوں نے بھی ہم نے ایک دوسرے کا غم شریک کیا ہے۔ حضرت مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے۔ یہ حکومت مکمل اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوگی، فیصلے وہی کریں گے، انہی کے فیصلوں کے ساتھ پالیسیاں بنیں گی، انہی کے فیصلوں کے تحت قانون سازیاں ہوں گی، پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ ہوگا۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ان چیلنجز کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور بالآخر تمام تر ناکامیوں کی ذمہ داری سیاستدان اپنے سروں پہ لے لیں گے۔ میں تو اس بات پہ پریشان ہوں کہ جرم کوئی اور کرتا ہے، سیاستدان اس کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، انہی کی غلطیوں کے نتیجے میں سیاستدان ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر جو گالیاں ملتی ہیں، عوام کی طرف سے جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ سارے حکومت پہ تھوپ دیتے ہیں۔ دیکھیے جو فیصلے ان کے ہیں وہاں ذرا ان سے فون کر کے پوچھ لینا۔ نہیں دیکھیے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے صوبے کے نتائج پر اعتراض ہے، اور ان کے اور ہمارے درمیان اس وقت تک کوئی رابطہ نہیں ہے سوائے اس ابتدائی رابطوں کے۔ تو اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے، رابطے کے ذریعے کچھ معاملات آگے بڑھتے ہیں، کچھ افہام و تفہیم ہوتا ہے، تو ہم نے تو یہ بات ان سے کہی ہے کہ فوری طور پر تو نہ آپ کی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے ہمارے حوالے سے، نہ ہماری پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے آپ کے حوالے سے۔ جو تحفظات تھے وہ کوئی الیکشن کے حوالے سے یا کچھ سیٹیں جیتنے ہارنے کے حوالے سے تو نہیں تھے، وہ تو ایک خاص نظریاتی حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اگر ان کے لیے ماحول بن سکتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے، تاکہ ہمارے درمیان اگر کوئی تحفظات تھے جو آج تک نہیں حل ہو سکے، اور اس کے بعد اس کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو سیاسی لوگ نہ مذاکرات سے انکار کرتے ہیں، نہ مذاکرات کے لیے ماحول بنانے سے انکار کرتے ہیں، نہ سیاسی لوگ جو ہیں اس کے کوئی مسئلے کا حل نکالنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو مستقبل میں ہم اس کو خیر مقدم کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ سردست اس حوالے سے جماعت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلا رہے ہیں۔ جی رویے میں تو تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور اچھی بات ہے، تو سیاست میں ایک مثبت اور صحت مند رویہ ہے۔ اگر اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اس میں۔ جی